اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، ویسے تو آپ نے ایک الگ موضوع کا اعلان سنا تھا، لیکن جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج صبح ہماری جماعت کی جناب قریشی ہدایت اللہ صاحب کی بیٹی اور فنی بند محمد شعیب کی اہلیہ کا انتقال عین جوانی کے ایام میں کچھ دن بیمار رہ کر کے ہو گیا ہے، اور یہ ایک ایسا حادثہ ہے جس کو سننے کے بعد پوری جماعت کے اندر ایک طرح سے بے چینی اور بے قراری ہے۔ جو میکے والے ہیں ان کے اوپر تو ایک پہاڑ سا ٹوٹا ہے، جو سسرال والے ہیں ان کے اوپر بھی ایک بہت بڑا مصیبت اور ایک غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، اور ہر کوئی ایک جملہ کہہ رہا ہے کہ 2 مہینے کی بچی ہے، 4 مہینے کی بچی ہے، کیسا ہوگا؟ اس بچی کی حالت کیا ہوگی جس کی ماں نہیں ہے؟ اور بہت سارے کمزور ایمان والے لوگ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں شکوے اور شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں ایسے موقع پر۔ اور آپ نے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ عین جوانی میں دیکھ اللہ نے چھین لیا، یہ بچی کا کیا قصور؟ کیا اللہ رب العالمین کے اوپر رحم نہیں؟ بہت سارے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اس طرح کی بات کہتے نظر آتے ہیں۔ تو آئیے آج کا خطبہ جمعہ ہم اسی موت کے بارے میں سن لیتے ہیں میرے دوستو۔ دیکھیے، موت کے لیے بیماری ایک بہانہ ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے انسان مر گیا۔ بہت سارے لوگ ایسا کہتے نظر آتے ہیں کہ اس کے پاس علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں تھے، بیچارہ مر گیا، بہت غریب تھا۔ لیکن میرے دوستو یاد رکھ لیجئے، موت کے لیے بیماری ضروری نہیں ہے، موت کے لیے تو بس ایک بہانہ چاہیے۔ اگر لوگ علاج نہ کرانے کی وجہ سے یا پھر لوگ علاج کی وجہ سے مرنے والے ہوتے، یا موت بیماری کی وجہ سے ہوتی، یا موت غریبی اور فقیری کی وجہ سے آتی، تو دنیا کے اندر کوئی مرتا ہی نہیں۔ ہر انسان اپنا علاج کرا لیتا، ہر انسان موت کی خرید و فروخت کر لیتا اگر ایسی بات ہوتی تو۔ لیکن موت ایک ایسی چیز ہے، موت ایک ایسی شے ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کون جوان ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کون بوڑھا ہے، کون ادھیڑ عمر میں ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کون امیر ہے، کون غریب ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ ایک عورت ہے مر گئی ہے، اس کا چھوٹا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے
اور عورت مر گئی، ماں کا انتقال ہو گیا، ایسے ہم اور آپ کتنے حادثات کو اور واقعات کو سنتے ہیں۔ موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، موت یہ بھی نہیں دیکھتی ہے کہ جوانی کی موت ہے، موت یہ بھی نہیں دیکھتی ہے کہ کوئی کما کر کے کھلانے والا اور کما کر کے لا کر کے دینے والا نہیں ہے، موت یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتی ہے۔ موت کسی کو نہیں چھوڑتی ہے، موت انہیں بھی آ لیتی ہے جو عالی شان محلوں کے اندر رہتے ہیں، اور موت انہیں بھی آ دبوچتی ہے جو فٹ پاتھ کے اوپر، جو سڑکوں کے اوپر زندگی گزارتے ہیں۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، ہمارے اور آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ابھی بچی کی عمر ہی کیا تھی، ابھی بچی کی ایج ہی کیا تھی، زیادہ بیمار بھی نہیں تھی، علاج اور معالجہ بھی ہوا تھا، لیکن میرے دوستو یاد رکھ لیجئے اللہ رب العالمین کا یہ کہنا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب کسی بھی نفس کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو مہلت نہیں دی جاتی ہے، لیٹ نہیں کیا جاتا۔ ایک سیکنڈ، ایک لمحہ نہ کسی کا موت آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ہی ایک لمحہ کسی کا موت پیچھے ہٹ سکتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ یا ہم اور آپ سوچتے بس ایک سیکنڈ تھوڑی سی دیر ہو گئی، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، اگر ہم ہاسپٹل پہنچ جاتے، کرنول پہنچ جاتے تو شاید کہ وہ انسان بچ جاتا، لیکن اگر اللہ نے موت لکھ دیا ہے تو یاد رکھ لیجئے دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی ہے۔ ہر حال میں موت کا جو وقت مقرر ہے وہ آنی آنی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز کا ایک مزہ ہے، دیکھ لیجئے ہر چیز کا ایک مزہ ہے، انسان اس مزہ کو بیان کرتا ہے، بول سکتا ہے کہ یہ چیز کھاری ہے، یہ چیز نمکین ہے، یہ چیز میٹھی ہے، یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ویسی ہے، لیکن موت کا ذائقہ ایک ایسی چیز ہے میرے دوستو کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے۔ جب وہ ایک انسان کی موت آنے والی ہوتی ہے نا تو اس کے زبان پر تالا لگا دیا جاتا ہے، سن لیجئے، پھر وہ انسان بولنا بھی چاہے کہ مجھے ایسی تکلیف ہو رہی ہے، موت کی تکلیف اور موت کی پریشانی اور موت کی جو حالت ہے وہ ایسی ہے انسان بول نہیں سکتا ہے، لیکن ہر ایک کو مرنا ہے۔ آج ان کی باری ہے تو کل ہماری باری ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ آج اچانک صبح میں یہ حادثہ ہو گیا، ہر انسان سکتی ماں گیا کہ بچی تو ابھی اتنی کم عمر کی تھی، ابھی کچھ ہی دن ہوا تھا، ایسی تھی ویسی تھی، مجھے بھی لے کر کے گئے تھے کہ مولانا ذرا دم کرا دیجئے، بہت اچھی تھی الحمدللہ، لیکن اللہ کے فیصلے کے آگے ہر انسان مجبور ہے میرے دوستوں۔ اور ایسے موقع پر میں اس بچی کے جو میکے والے ہیں اور جو سسرال والے ہیں دونوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ فعال لما یرید، وہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم اور آپ ایسا نہ سوچیں کہ 4 مہینے کی بچی ہے، اس بچی کا کیا ہوگا، اس بچی کی حالت کیا ہوگی، یا ہم اور آپ نہ سوچیں ہم سے زیادہ مہربان عرش والا ہے۔ سن لیجئے میرے دوستو، ہم سے زیادہ مہربان عرش والا ہے، سب کا رکھوالا اوپر ہے، انسان رکھوالا تھوڑی ہے، انسان پالنے والا، انسان کھلانے والا تھوڑی ہے، انسان رزق دینے والا تھوڑی ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ ہمارا داتا ہے، وہ ہمارا شہنشاہ ہے۔ اس کی ہر دن ایک الگ شان ہوتی ہے، اس کی اللہ رب العالمین کی ہر دن ایک الگ شان ہوتی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کیسے اس کی موت لے لیا، اس طرح کی باتیں سماج اور معاشرے کے اندر پھیلتی ہے۔ آپ اپنے عقیدے کو درست کیجئے، اللہ کے بارے میں آپ اس طرح کے جملے ہرگز نہ کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایک ہمارے اندر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر ہی رحم ہے، ہم سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے، ترس کھاتے واہ، ارے حدیث کے اندر کیا ہے؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے۔ ذرا سن لیجئے میرے دوستو، اپنے ایمان کو ہمیشہ بچا کر کے رکھنا۔ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصہ 90 پر 9 حصہ اللہ نے اپنے پاس رکھا، ایک حصہ زمین کے اوپر اتارا ہے۔ اللہ اکبر، ایک حصہ زمین کے اوپر اتارا، ایک حصہ 90 پر 99 حصہ اللہ نے رحمت کے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ کہتے کہ
وہ اللہ 70 ماہ سے زیادہ مہربانی اور رحم کرنے والا ہے۔ جھوٹی بات ہے یہ، 70 ماہ نہیں، 70 کروڑ ماہ سے بھی بڑھ کر کے اللہ رب العالمین اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ حد کر دی ہے کہ 70 ماہ سے نہیں، یہ بالکل ہی غلط ہے۔ 70 کروڑ اور 70 ارب اور 70 خرب سے بھی زیادہ وہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے۔ جب اس ذات نے اس بادشاہ نے، اس رب خالق و مالک نے 99 رحمت کے حصے کو اپنے پاس رکھ لیا ہے، تو کیا وہ اپنے بندے کو یا اپنی بندی کو یا ایک بچی کو یا ایک بچہ کو بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ کبھی نہیں چھوڑ سکتا، یاد رکھ لیجئے۔ اور جس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا ہے اس کو اللہ سنبھالتا ہے۔ ایسے وقت میں اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں۔ ہمارے مؤذن صاحب بتلا رہے تھے کہ ایک آدمی گوشت کے دکان پر جو ہے بول رہا تھا، اللہ کو گالی دے رہا تھا، نعوذ باللہ، کہ دیکھو میرا ایک ہی بیٹا تھا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کہ اللہ کو اولاد رہے تو معلوم ہوتا درد کیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ نے مجھے بیٹا دے کر کے چھین لیا۔ اس طرح کی باتیں، گالیاں دے رہا تھا وہ اللہ کو۔ کائنات کی رب کی قسم، اس انسان نے اللہ کی ذات کو پہچانا نہیں ہے، اللہ کی ذات اور صفات کو جانا اور پہچانا نہیں ہے۔ اس نے صحیح معنوں میں اللہ کا حق کو، اللہ کے حق کی جانکاری نہیں لیے۔ اگر وہ اللہ کو جانتا، اللہ کی شان کو جانتا تو اس طرح کی بات کہتا؟ کبھی نہیں کہتا میرے دوستو۔ تو میرے دوستو، یہ موت کا وقت ایک مقرر ہے، اور جب اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے تو لکھ دیا ہے۔ اسے ایک انسان کی موت نہ ہی آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ ہی پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ آج ہم اور آپ اپنی موت کو، اپنی جنازے کو، اپنی کفن دفن کو اور اپنی آخرت کے ایام کو بھلا دیا ہے۔ ہم بھول گئے ہیں۔ ہم ہزاروں اور لاکھوں اور پتہ نہیں کتنے مردے کو اپنے ہاتھ سے دفناتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ اگر ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، ہم اگر اس کے جنازے میں نہیں جا رہے تو ہم دیکھتے ضرور ہیں کہ بھائی فلاں آدمی مر گیا، کسی کا موتا جا رہا ہے، لیکن ہم اور آپ عبرت نہیں لیتے ہیں۔ ہم اور آپ اس سے عبرت نہیں پکڑتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی موت ہوئی ہے، ہماری موت تھوڑی ہے۔ یاد رکھ لیجیے، یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جتنے سارے مرد ہیں میرے سامنے میں، اور اوپر جتنی ساری خواتین ہیں، وہ یہ بات جان لیں کہ آج اس کی باری تو کل ہماری باری ہے۔ موت سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ آج اس بچی کا انتقال ہوا ہے تو کل ایک ایک کر کے ہم کو اور آپ کو جانا ہے، اور ہم اور آپ اس لائن کے اندر کھڑے ہیں۔ سب کی اپنی اپنی باری مقرر ہے۔ ہم نے اور آپ نے موت کو اور آخرت کو بلا دیا ہے۔ اس کے دو بڑے اسباب ہیں، سن لیجیے، دو بڑے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج ہم نے اور آپ نے موت کو بھلا دیا ہے، اپنی آخرت کو بھلا دیا ہے اور اپنی قبر کو بھلا دیا۔ نمبر 1، دنیا کی محبت۔ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت گھس گئی ہے۔ اتنی زیادہ دنیا سے ہم اور آپ محبت کرتے ہیں، اتنی زیادہ دنیا سے ہم اور آپ محبت کرتے ہیں کہ ہم اور آپ مرنا نہیں چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی مرا ہے، میں تو ابھی تندرست ہوں، میں تو ابھی جوان ہوں، میں تو ابھی ہٹا کٹا ہوں، ابھی تو میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ یہ دنیا کی محبت ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اسی کی وجہ سے ہماری اور آپ کی آخرت تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے، انسان کی جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے نا، جیسے جیسے وہ بوڑھا ہوتا ہے، 40 سال کا، 50 سال کا، 60 سال کا، ویسے ویسے اس کی 2 آرزویں بڑھتی رہتی ہے، 2 امیدیں بڑھتی رہتی ہیں۔ ایک ہے کہ دنیا کی محبت اور حرص اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور دوسری ہے طول العمل، لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی آرزویں کہ ابھی مجھے یہ کرنا ہے، ابھی مجھے وہ کرنا ہے، ابھی مجھے ایسا کرنا ہے، زندگی میں مجھے یہ ابھی کرنی باقی ہے، مجھے اپنے بیٹے کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، ایسا ویسا، بہت ساری پلاننگیں اور بہت ساری اس کے سامنے میں اپنی زندگی کے واقعات ہوتے ہیں، بہت سارے منصوبے ہوتے ہیں، انسان اسی کے اندر پھنسا رہتا، مر جاتا ہے۔ آج کل ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم اور آپ اپنی آخرت کو بھول گئے۔
نماز سے دور ہو گئے، مسجدوں سے دور ہو گئے، اللہ کی عبادت و بندگی سے دور ہو گئے۔ اور دوسری جو ہماری سب سے بڑی خرابی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم موت اور آخرت سے دور ہیں، وہ جہالت ہے۔ ہمارے اندر علم نہیں ہے، مکمل ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر کامل ایمان نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو کہنے کو مسلمان ہیں، کہنے کو ہم مومن ہیں، کہنے کو ہم داڑھی والے ہیں، ٹوپی والے ہیں، لیکن ہمارے اندر جہالت ہے۔ ہم یہی جب بھی کوئی موت کا واقعہ ہو جاتا ہے، جب بھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ نہیں ہوا۔ ابھی وہ مرا ہے، میں نہیں مرا ہوں، ابھی میں بہت دن جیوں گا، ابھی میری عمر بہت باقی ہے۔ وہ کیا کہ بیمار تھا اس لیے مر گیا، کیا کہ علاج کے لیے پیسے نہیں تھے اس لیے وہ انسان مر گیا۔ اگر ذرے دیر پہلے اگر اس کو لے جاتے ڈاکٹر کے پاس تو بچ سکتا تھا، وہ گھر والوں کی غلطی تھی، گھر والے اس کا سیدھا دیکھ ریکھ نہیں کرے، اسی لیے وہ انسان مر گیا۔ اس طرح کی جہالت کی باتیں ہم اور آپ کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسی جہالت نے ہم کو اور آپ کو اللہ سے دور کر دیا ہے۔ اسی جہالت نے ہم کو اور آپ کو اللہ سے اور آخرت سے اور موت سے غافل کر دیا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، جو انسان موت کو یاد رکھے گا 3 فائدے حاصل ہوں گے اسے، اور جو انسان موت کو بھول جائے گا 3 نقصان ہوگا۔ امام دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو انسان موت کو یاد رکھے گا اس انسان کو توبہ کی توفیق ملے گی۔ ذرا سن لیجئے، توبہ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ توبہ کیوں کرے گا انسان؟ کیا سوچتا ہے ابھی میں کون سا مرا جا رہا ہوں؟ نماز پڑھنے آیا تو ماں باپ بولتے ہیں کہ ارے تو بڈھا ہو گیا، جائے گا نماز پڑھنے کے لیے؟ داڑھی رکھ لیا تو ماں باپ بولتے ہیں کہ تو داڑھی رکھ لیا تو تجھے کون بیٹی دے گا، لہٰذا تو داڑھی کو چھلا دے۔ دین سے دور کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ انسان موت کو یاد نہیں رکھا ہے۔ جو انسان موت کو یاد رکھے گا توبہ کی توفیق ملے گی، اور جو انسان موت کو یاد نہیں رکھے گا اللہ اسے توبہ کی توفیق کو چھین لے گا۔ نمبر 2، جو انسان موت کو یاد رکھے گا تو اللہ رب العالمین اس کو قناعت نصیب کرے گا، اور جو موت کو یاد نہیں رکھے گا اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو بے چینی سے بھر دے گا، اسے قناعت نصیب نہیں ہوگی۔ جو موت کو یاد رکھے گا قناعت، جو موت کو یاد نہیں رکھے گا وہ انسان ہمیشہ پریشان رہے گا۔ مطلب کیا اس کا؟ جو انسان اپنی موت کو، اپنی آخرت کو یاد رکھے گا، جتنا اللہ دیا ہے خوش رہے گا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے کھلایا، تو نے پلایا، جو دیا ہے اللہ ہم راضی ہیں۔ اور جو انسان موت کو یاد نہیں رکھے گا لاکھوں میں کروڑوں میں کمائے گا، اللہ سب کو اتنا دے رہا مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ میرے دوستو یاد رکھ لیں، آپ کو مرنا ہے، آپ کو بھی ایک دن اپنے قبر کے حوالے ہونا ہے۔ یہاں جس طرح سے یہ بچی کا جنازہ ہمارے آنکھوں کے سامنے میں کفن کے اندر لپیٹ کر کے رکھا ہوا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہم میں سے اور آپ میں سے ہر ایک انسان کو ایک ایک کر کے اسی طرح سے کفن کے اندر لپیٹ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ آپ نے کیا تیاری کی ہے اس کے لیے؟ کیا آپ نے اس کے لیے تیاریاں کی ہیں؟ کیا آپ نے نمازیں ادا کی ہیں؟ کیا آپ نے اللہ رب العالمین کے بتلائے اور طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے؟ آپ یہی بات ہر خطبہ جمعہ کے اندر سنتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ لوگو اللہ سے ڈرو اور ویسے ہی ڈرو جس طرح سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور ہاں یاد رکھنا کہ تم ایک مسلمان ہو، تمہاری موت مسلمان ہونے کی حالت میں آنی چاہیے۔ جب اللہ کی عبادت اور بندگی ہی نہیں کریں گے تو ہماری موت اسلام اور مسلمان کے اوپر کیسے آئے گی؟ ہماری موت اسلام کے اوپر کیسے آئے گی؟ ہم مسلمانی موت کیسے مریں گے؟ جو انسان موت کو یاد رکھے گا، سن لیجئے، اس انسان کو تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ نماز پڑھنے میں اس کو مزہ آئے گا۔ نماز پڑھنے میں اسے مزہ آئے گا، مسجد آنے میں اسے مزہ آئے گا۔ جو موت کو یاد رکھے گا وہ انسان نماز نہیں پڑھے گا تو بے چین ہو جائے گا، وہ انسان مسجد کو نہیں آئے گا پریشان ہو جائے گا۔ اور جو انسان موت کو یاد نہیں رکھے گا، جو انسان موت کو یاد نہیں رکھے گا، اس انسان کو گناہ میں لذت ملے گی، وہ انسان نماز نہیں پڑھے گا، نماز پڑھنے سے ڈرے گا، مسجد آنے سے گھبرائے گا، وہ انسان جنازے کی نماز تک نہیں پڑھے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو موتا تک نہیں دیکھتے ہیں،
جو جنازے کے قریب تک نہیں آتے، جو ڈولے کو کندھا بھی نہیں دیتے، کیوں؟ ڈرتے ہیں وہ. اور یہ ڈر اور خوف کیوں ہے؟ گناہ کی وجہ سے، بدکاری، فسق اور فجور کی دلدل میں پھنسنے کی وجہ سے انسان کیا ہے؟ نیکی سے گھبراتا ہے. سن لیجئے، فیصلہ آج آپ کر کے جائیے. کیا آپ کو نماز پڑھنے پر خوشی ملتی ہے؟ کیا آپ کو مسجد آنے پر خوشی ملتی ہے؟ اگر ہاں تو سمجھ لیجئے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. اور اگر نہیں، نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہتا ہے، گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے، جھوٹ بولنے میں مزہ آتا ہے، حرام خوری اور حرام کاری کرنے میں مزہ آتا ہے، کسی کو دھوکہ دینے میں مزہ آتا ہے، کسی کو مارنے پیٹنے میں مزہ آتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ موت سے غافل ہیں. سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے. یہ موت کو یاد رکھنے کے فائدے اور موت کو یاد نہ رکھنے کا سب سے بڑا نقصان ہے. ویسے تو موت کو یاد رکھنے کے کچھ اور فائدے بھی ہیں، ذرا ایک دو فائدہ سن لیتے، اس کے بعد دو حدیث کو سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. جو انسان موت کو یاد رکھے گا، ذرا غور سے سنیے میرے دوستو، اس انسان کو گناہ سے نفرت ہو جائے گی، اور ساتھ میں ایسا انسان خوشحالی کی زندگی گزارے گا. سنیے، آج کل ہر انسان پریشان رہتا ہے. کوئی بھی پریشانی آ گئی، مولوی صاحب کے پاس آ جاتے ہیں کہ مولانا میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ جب خوشحالی میں رہتے ہیں تب مولوی صاحب کو نہیں یاد کرتے، جب مولوی صاحب کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی پریشانی میں آ جاتے ہیں، بدحالی میں آ جاتے ہیں، مولوی صاحب کو پوچھتے ہیں. آج میں آپ کو صحیح حدیث کی روشنی میں ہمیشہ خوشحالی کا راز بتلاتا ہوں. ہمیشہ آپ خوشحال رہیں گے. کیسے اور کس طرح سے؟ آئی حدیث سنتے ہیں. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد رکھو. جی ہاں، سن لیجیے، اگر آپ موت کو یاد رکھیں گے تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو گناہ سے نفرت ہو جائے گی، آپ گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. اگر کبھی آپ کے دل میں گناہ کرنے کا جذبہ آتا ہے، دل میں وسوسے اور خیالات آتے ہیں کہ میں گناہ کروں گا، اپنی موت کو یاد کر لیجئے، اپنی قبر کو یاد کر لیجئے. مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، قبر کے اندر اندھیرا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ آپ کو گناہوں سے نفرت ہو جائے گی. یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم موت کو یاد رکھو، لذت تمہاری ختم ہو جائے گی. جو چاشنی ہے، جو گناہوں کی مٹاس ہے، وہ تمہارے دلوں سے نکل جائے گی، تم نیکی کی طرف آ جاؤ گے. اور آگے اسی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو میری امت کے لوگوں، اے لوگوں سن لو، اگر تم موت کو یاد رکھو گے، جو شخص بھی موت کو یاد رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین موت کو یاد رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی تنگی کو دور کر دیتا ہے. اور کیوں نہ ہو، کون انسان پریشان رہتا ہے؟ وہ انسان پریشان رہتا ہے اور وہ انسان منہ مارتا ہے جس کو اللہ پر ایمان نہیں ہے، جس کو اللہ پر یقین نہیں ہوتا ہے، پریشان رہتا ہے. صبح سے شام ہو گئی، میں اتنا ہی کمایا، اب کیا کرتا ہے؟ ادھر ادھر منہ مارتا ہے، کسی کا مال چوری کرتا ہے، کسی کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے. وہی اگر ایمان والا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے، موت کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے، تو اللہ جتا دیا بس ہمیشہ خوشحال رہتا ہے. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان موت کو یاد رکھے گا تو اللہ رب العالمین اس کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دے گا، اللہ رب العالمین اسے خوش رکھے گا. یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جو انسان موت کو یاد رکھے گا، ایسا انسان قابل تعریف ہے، بہت گڈ پرسن ہے. سنیے، گڈ پرسن ہے. ایک حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا. ایک صحابی کا انتقال ہوا، معمولی انسان نہیں، ہمارے اور آپ کی طرح چلر انسان کا انتقال نہیں ہوا، صحابی ولیوں کے سردار کا انتقال ہو گیا. تو صحابہ کرام نے تعریف کرنی شروع کر دی. وہ کتنا اچھا انسان تھا، بہت اچھا انسان تھا، بہت عبادت کرنے والا تھا. صحابہ کرام نے ان کی تعریف کرنی شروع کر دی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن رہے، خاموش ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ تم اس انسان کی اتنی زیادہ تعریف کر رہے ہو، تم اس کے نماز کی، اس کے روزے کی اتنی زیادہ تعریف کر رہے ہو، اچھا یہ بتلاؤ کیا یہ انسان موت کو یاد کرتا تھا؟ کیا اس انسان کی نگاہ میں موت اور آخرت کی بات رہتی تھی؟ کیا موت کی فکر تھی اس انسان کے دل میں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں. تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ بس رہنے دو، زیادہ تعریف مت کرو. اللہ اکبر. دیکھ لیجئے
تعریف ہو رہی تھی، آپ نے کہا کہ بس بس رہنے دو، یہ انسان موت کو زیادہ یاد نہیں کرتا تھا، یہ انسان موت کو زیادہ یاد نہیں رکھتا تھا، پھر اتنی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ پتہ یہ چلا کہ وہ انسان قابل تعریف ہے، اس انسان کے لیے خوشخبری ہے جو انسان اپنی موت کو یاد رکھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان موت کو یاد رکھے گا، نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، اللہ کی عبادت و بندگی کرے گا، ہر طرح کے گناہ سے بچے گا۔ موت کو یاد رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ موت کو یاد رکھنے والا انسان عقل مند ہے۔ سن لیجیے، موت کو یاد رکھنے والا انسان عقل مند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مسلمانوں میں، مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ انسان سب سے افضل ہے، گڈ پرسن ہے، جس کے اخلاق اچھے ہو، جو گڈ کیریکٹر والا ہو وہ انسان سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اس کے بعد اس انصاری صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ سنیے، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ سب سے زیادہ چالاک کون ہے؟ تب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ سن لو، اے انصاری صحابی سن لو، سب سے زیادہ چالاک انسان وہ انسان ہے جو اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا۔ سب سے زیادہ چالاک وہ انسان ہے جو موت کو یاد رکھے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاریاں کرے۔ صرف موت کو یاد رکھے، مجھے مرنا ہے مجھے مرنا ہے، تو چالاک انسان نہیں ہے۔ موت کو یاد رکھنے کے بعد آ کر کے نماز پڑھے، آسان ہوتی ہے، نماز پڑھے، اللہ کی عبادت و بندگی کرے، تیاری کرے قبر کے لیے۔ تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان چالاک ہے۔ میرے دوستو یاد رکھ لیں، یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کوئی آیا ہے کیا؟ کوئی آیا ہے کیا؟ نہیں نا، ہر ایک کو جانا ہے، اور آپ کو بھی نہلا دھلا کر کے اسی طرح سے ڈولے کے اوپر سجا کر کے وائٹ کپڑے کے اندر، کفن کے اندر لپیٹ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ ذرا حدیث سن لیجئے اور اپنے آخرت کی فکر کیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کا جنازہ رکھ دیا جاتا ہے، ڈولا سجا دیا جاتا ہے، ڈولے کے اوپر کسی انسان کے لاش کو رکھ دیا جاتا ہے، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اس کو لے کر کے نکلتے ہیں، اگر وہ انسان نیک ہوتا ہے، اگر وہ انسان نمازی ہوتا ہے، اگر وہ انسان اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، تو وہ انسان کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ سنیے، اگر آپ نیک بنیں گے تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اگر وہ نیک نہیں ہوتا ہے، اگر وہ بدکار ہوتا ہے، فاسق اور فاجر ہوتا ہے، اذانیں ہوتی ہے موبائل میں گھسا ہوا ہے، اذانیں ہوتی ہے ٹی وی کے اندر گھسا ہوا ہے، اذانیں ہوتی ہے مسجد کے باہر کھڑا ہے لیکن مسجد کے اندر نہیں آ رہا ہے، اگر وہ برا انسان ہوتا ہے، اگر وہ انسان بے نمازی ہوتا ہے، تو وہ انسان چیختا ہے، وہ انسان چلاتا ہے، وہ انسان پکارتا ہے وَيْلَكُمْ أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي، کہ اے لوگوں تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، تم مر جاؤ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، تمہارا ستیہ ناس ہو، تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اللہ کی پناہ دیکھیے، اگر نیک بنیں گے تو کہیں گے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور اگر نیک نہیں بنیں گے، نماز روزے کا اہتمام نہیں کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو کہیں گے مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ کیا ایسا بننا چاہتے ہیں؟ بولیے بھائی، نہیں نا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کی یہ جو پکار ہے، اس کی جو یہ آواز ہے، پوری مخلوق سنتی ہے سوائے انسان کے۔ اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے، انسان اگر سن لے تو کسی کا جنازہ بھی اپنے کندھے کے اوپر نہیں اٹھائے گا۔ تو اپنی موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ، کہنے سے کام نہیں چلے گا، سن لیجئے، کرنا ہی پڑے گا انشاءاللہ۔ صرف کہہ دینے سے، آپ مسجد میں اللہ کے ہم انشاءاللہ کہہ دیے، عصر کی نماز سے غائب ہو گئے تو جنت نہیں ملے گی، اس کے لیے آپ کو کچھ کرنی پڑے گی۔ جس طرح سے آپ جو ہے اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائیں اور بولے کہ انشاءاللہ آج میرا دکان اچھا چلے گا، اور آپ دکان بند رکھیں تو آپ کی دکان چلے گی؟ بولیے بھائی، چلے گی؟
نہیں نا، آپ جاتے دکان کھولتے وقت سے پہلے چلے جاتے اور پھر محنت کرتے تب جا کر کے آپ کا بیپار چلتا ہے. تو پھر قبر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں صرف انشاءاللہ کہہ دیں گے تو کام نہیں چلے گا. اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی، اس کے لیے نماز روزے کا اہتمام کرنا پڑے گا. تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور یہ جو جنازہ ہے، دونوں گھر والوں کو، جو میکے والے ہیں، جو سسرال والے ہیں اس بچے کے، اللہ ان کے گھر والوں کو اور ان کے شوہر کو، ان کے اعزاء و اقارب کو، ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین.